خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے برباد کر کے رکھ دیا، غافل کیا تمہیں مال کی زیادہ طلب نے، مال کی ہرس نے، مال کی لالچ نے۔ تمہارے اندر ایسی لالچ کا بیج جو ہے وہ تم نے اپنے اندر رکھا کہ تمہیں تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیا مال کی زیادہ طلب نے۔ آج صبح سے لے کر رات تک اور رات سے پھر صبح تک انسان ایک ہی دوڑ کے اندر لگا ہے کہ میں نے 2 کے 4 کس طرح کرنے ہیں، 4 کے 8 کس طرح کرنے ہیں، 8 کے 16 کس طرح کرنے ہیں۔ حقیقی زندگی کے بارے میں ہم جو ہے وہ جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ دوڑ لگی ہے اور کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر مال کی اس دوڑ کے اندر ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب نے۔ اب یہ قرآن مجید کی سورت کا پہلے شان نزول سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ بنو سہم اور بنو عبد مناف، یہ 2 قبیلے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا کہ ہم افراد خانہ زیادہ ہیں، ہمارے افراد تمہارے افراد سے زیادہ۔ ایک کہنے لگا نہیں تمہارے افراد کم ہیں، ہمارے افراد زیادہ ہیں۔ ایک قبیلہ کہنے لگا کہ دولت پیسہ روپیہ ہمارے پاس زیادہ ہے، دوسرا قبیلہ کہنے لگا نہیں ہمارے پاس زیادہ ہے۔ ایک کہنے لگا کہ ہمارے پاس زمینیں زیادہ ہیں، دوسرا کہنے لگا ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہماری شہرت زیادہ ہے، ایک کہنے لگا نہیں ہماری شہرت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے اپنے قبرستانوں میں جا کے اپنی قبروں کو گنا اور کہا کہ ہمارے اتنے لوگ مر چکے ہیں، اتنے زندہ ہیں، ہم زیادہ تعداد میں زیادہ بنے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عرب کے لوگ 100 شادیاں کیا کرتے، اسلام نے حد بندی کی اور 4 کی اجازت دی، ورنہ وہ 100 شادیاں کس لیے کیا کرتے تھے؟ تاکہ اولادیں زیادہ ہوں اور تفاخر کے لیے، فخر کے لیے بتایا جا سکے کہ ہماری اولادیں اتنی ہیں، فخر سے ہمارے سر بلند ہوں، اور لوگوں کے سامنے تفاخر کی وجہ سے شادیاں زیادہ کر کے اپنے افراد خانہ کو بڑھایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کج روی کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے غافل کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی ہرس تمہارے اندر پیدا ہوئی کہ تم نے جو ہے وہ انداز زندگی کو بھلا بیٹھے، تم قبر و حشر کو بھول بیٹھے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اس میں جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں، علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قبروں کی گنتی کی تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ تم قبرستان جب پہنچ گئے، پھر تمہیں ہوش آیا، پھر تمہیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، پھر تمہیں پتہ چلا کہ ہمارا انداز زندگی کیا تھا جب تم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچنے سے پہلے جو بندہ عقل کے ناخن لیتا ہے، جو بندہ سمجھ جاتا ہے، اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے، اپنے اندر نیکیوں کا حسن لے آتا ہے اور نیکیوں کا رنگ بھر لیتا ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ قبرستان پہنچ گئے تو پھر تو موقع ہاتھ سے نکل گیا، قبرستان پہنچ گئے تو پھر تو زندگی کا اختتام ہو گیا۔ اور خالق کائنات نے انسان کا اصل مقصد قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ ترین کاروبار، بہترین گاڑی، بہترین گھر، اچھا لباس، بینک بیلنس، مستقبل۔ پہلے اپنا مستقبل بنانے کے لیے زندگی خرچ کرتے رہے اور اس کے بعد اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔
میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کرنا پڑتا ہے۔ حلال کی تمیز کھو بیٹھا، حرام کی تمیز کھو بیٹھا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، مال کے کمانے کے ذرائع کا پتہ نہیں، اور کس انداز سے کمانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، کس اعتبار سے حرام ہے، کوئی علم نہیں، اور نہ کبھی سیکھنا گوارا کیا۔ پہلے ساری زندگی جوانی تھی اور لڑک پن تھا، تو اپنے مستقبل کے لیے دوڑیں لگاتا رہا کہ میں نے فیوچر بنانا ہے، ابھی جوان ہوں، جوانی کے 4 دن ہیں، کچھ نہ کچھ کر لوں، زندگی بنا لوں، اور جب جوانی ڈھلی تو اولاد کی فکر میں پڑ گیا۔ لیکن یہ اولاد کی فکر کرنے والا، اپنے فیوچر کی، مستقبل کی فکر کرنے والا، اس نے اپنی قبر کی فکر کیوں نہ کی، آخرت کی فکر کیوں نہ کی؟ یاد رکھیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو اس دنیا میں اندھا رہا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں اٹھتے ہوئے جنازے جس کو جھنجھوڑ نہ سکے، اور اس دنیا کائنات کے اندر کھودی گئی قبریں جس کی اصلاح نہ کر سکیں، جوانوں کی موتیں جس کو جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ لا سکیں، اور جوانوں کے اٹھتے ہوئے لاشیں جس بندے کے دل کو دہلا نہ سکے، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو اس دنیا میں، علماء فرماتے ہیں اندھے سے مراد یہ آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھے سے مراد یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہوگا، جس نے اپنی اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے، جس نے اپنے رب کو ناراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، دل کا اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا مالک و مولا، میری تو نرگسی آنکھیں تھیں، جھیل جیسی آنکھوں کا حسن اتنا تھا کہ لوگ میری آنکھوں میں ڈوبنے کی باتیں کیا کرتے تھے، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ رب فرمائے گا اس لیے اندھا کیا کہ تو دنیا میں اندھا بن کے رہا، اور جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اٹھتے جنازے ہماری اصلاح کا سامان نہیں کرتے، جنازوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی باتیں، قبرستان جا کر کہے لگا کر بلند آواز میں ہنس کر موت کا مذاق اڑانے والے، اور جوانوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر بھی یہ سمجھنے والے کہ شاید ہم نے سدا رہنا ہے۔ نہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں، نہ کوئی سدا رہا، نہ کوئی سدا رہے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ اندھے بن کے زندگی تو نہیں گزار رہے۔ آنکھوں والا وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر عبرت تلاش کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے اندر گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل پر لگے ہوئے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرے، اور دیکھے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑی بڑی دولتوں والے، بڑی بڑی شہرتوں والے اس دنیا میں آئے، آج ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ یہ ہے آنکھوں کی بینائی، کہ انسان آنکھوں کی بینائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے کہ اس دنیا کے اندر کیا سدا رہنا ہے، کیا یہ دنیا ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سدا رہنا ممکن ہے؟ جب یہاں سدا نہیں رہنا تو دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟